ویلکم بیک. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید, اور ربیہ کو شامل گفتگو کریں گے اور ان سے جاننا چاہیں گے مائنڈ سائسس کے حوالے سے بھی کہ کوئی ایک شخص, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, اگر وہ مسلسل اپنے ریلیشن شپ کی وجہ سے اسٹریس میں جا رہا ہے یا اس کو انزائٹی ہو رہی ہے یا پینک وہ کر رہا ہے, تو کس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو ریلیکس رکھا جا سکتا ہے کہ وہی جو انزائٹی ہے وہ ریلیشن شپ میں نہ چل کے, اور اس کے بعد ہم جو دوسرے کازز ہیں جو ہم نے بات کی, جس طرح سے انٹرفیئرنس کی بات کی, جوائنٹ فیملی سسٹم کے اوپر ہمیں کلیئر تھاٹ ملا, اور پھر ایکسٹرا میریٹل افیئر بھی آج کل اگر 2020 میں دیکھیں تو ایکسٹرا میریٹل افیئر بھی طلاق کی بہت ساری وجہ ہے, لیکن ہم اسے پہلے انزائٹی اسٹریس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. دیکھیے کئی بار ریلیشن شپس کے جب کیسز آتے ہیں میرے سامنے یا کلائنٹس آتے ہیں تو میں نے ایک بات نوٹس کی کہ بہت دفعہ چیزیں انگزائٹی, پینک اور سٹریس کی وجہ سے اور زیادہ خراب ہو جاتی ہیں. جب آپ اپنی انگزائٹی یا اپنے ڈپریشن یا سٹریس کو کاز کو پہچانے کہ دیر از اے پرابلم, تو کئی بار وہ جو ڈپریشن اور انگزائٹی ہے وہ آپ اپنے پارٹنر کے اوپر نکال رہے ہوتے ہیں. تو کئی بار یہ آپ کی کوئی اور ریزن کی وجہ سے ہو رہا ہے, لیکن اس کا جو ہے بوجھ آپ سارا اپنے پارٹنر کے اوپر نکالتے ہیں. اس کی لیے کئی سارے یوگا میں ٹپس ہوتے ہیں, بریدنگ ایکسرسائز ہوتی ہیں. اگر آپ 5 سے 10 منٹ ربیہ, اگر ایک بڑی وہ مزے کی بات ہے کہ جب بہت ساری ہمارے مسئلے یا لڑائیاں یا جھگڑے اس نیش تک نہ پہنچے, اگر ہم اپنا غصہ کنٹرول کرنا جانتے ہوں کہ اچھا اب مجھے غصہ آ رہا ہے یا میرے پارٹنر کو غصہ آ رہا ہے یا یہ بہت غصے میں آ گیا, تو چلو اب پہلے سے اس کو کیسے مینج کرنا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو مینج کرنا نہیں جانتے, اور پھر وجہ سم ٹائم کچھ بھی نہیں ہوتی لیکن دھماکہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے. کئی لوگوں کے اندر ہی ایک شک بیٹھا ہوتا ہے, وہ ہر کسی کے اوپر شک کرتے ہیں. ٹرسٹ ایشوز ہوتے ہیں, یہ ان کا اپنا نفسیاتی پرابلم ہے, اینڈ دے جسٹ ٹیک اٹ آؤٹ آن دیئر پارٹنر. کئی بار آپ کو جینیٹک ڈپریشن ہوتی ہے تو آپ کے کوئی ریلیشن شپس کام نہیں کرتے, کیونکہ آپ دنیا کے سامنے تو ایک خول چڑھا کے چلے جاتے ہیں, لیکن جو اندر کا گند ہے وہ آپ کے پارٹنر کے اوپر نکلتا ہے. آپ کی ڈپریشن یا انگزائٹی میں آپ کا اینگر ایشوز, آپ کے ٹیمپرمنٹس وہ ریلیشن شپ خراب کرتے ہیں. اس میں مرد یا عورت کی بات نہیں ہے, اٹ کین بی ایدر مرد یا عورت. عورتیں ذرا زیادہ جذباتی ہوتی ہیں, تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ عورتوں کے اوپر جذباتی کیفیت جلدی طاری ہوتی ہے, تو زیادہ جلدی روتی ہیں, زیادہ جلدی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہیں, ان کا سٹریس لیول ایک دم سے ہائی ہو جاتا ہے. مے بی مردوں کا اتنی جلدی ہائی نہ ہوتا ہو. ٹیمپر ایشوز مردوں کے ساتھ دیکھنے میں آئے, ان جنرل بات کر رہی ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مردوں کا ٹیمپر زیادہ ہوتا ہے, پر مردوں کا ان جنرل ٹیمپر زیادہ ہو سکتا ہے, بیکاز یہ ایک ریسرچ ہے. اب اس کے لیے اگر آپ اپنی اس پرابلم کو پہلے تو پہچانیں. ایک میں نے نوٹس کی بات پاکستانی سوسائٹی میں تھوڑی سی زیادہ, کہ لوگ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے جب ان کو ڈپریشن یا انگزائٹی ہوتا ہے, اور وہ یہ بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ یہ سٹریس یا پرابلمز وہ اپنے پارٹنر کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں, بی اویئر آف ہاؤ یو آر فیلنگ, اف یو آر ڈپریسڈ, اینڈ دین گو فرام دیئر. آپ سائیکولوجیکل ہیلپ لے سکتے ہیں, آپ اسپرچل ہیلپ لے سکتے ہیں. اچھا, اگر کوئی کپل اپنے ریلیشن کو خراب ہونے کی اگر وجہ کو سمجھ رہا ہے, ہمیں سے تو بہت سارے لوگ اس وجہ کو نہیں سمجھتے. مثال کے طور پر اگر پارٹنرز میں سے کوئی ایک اگر ابیوسو ہے, گالم گلوچ کرنا, دھکم پیل کرنا, ہاتھ کا اٹھا دینا, اور اس کو پتا ہے کہ یہ میرا یہ مسئلہ ہے, تو کیا یہ مسئلہ بہتر ہو سکتا ہے؟ میں ان تمام, کیونکہ یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے نا, ہماری زبان بہت خراب ہے, ہم غصے کے بڑے تیز ہیں, چاہے اگر عورت ہے یا مرد ہے, ہم غصے میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں, ایسے جملے بول جاتے ہیں, ایسا ایک دوسرے کو دکھ پہنچا جاتے ہیں کہ جس کا کوئی بعد میں وہ ریورس نہیں ہو سکتا. تو کیا یہ رویہ تبدیل کیا جا سکتا ہے, یا میرے خیال میں یہ تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اس میں ایک چیز تو ہمیں جو چیک کرنے والی ہے نا, دیکھیں کچھ لوگ ہیں سائیکیٹرک پیشنٹس ہیں, پیرنٹس ان کی شادی کر دیتے ہیں کہ لڑکی والی شادی ہو جائے گی, ٹھیک ہو جائے گا. بھائی اگلی جو بندی ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے آپ کے بیٹے کو ٹھیک کرنے, آپ پہلے اس کا علاج کرائیں, اس کو ٹھیک کریں, پھر اس کی شادی کریں نا. آپ نے ایک پاگل بندہ ایک بندی کے ذمہ ڈال دیا, یا وائس ورسا. لڑکی سائیکیٹرک پیشنٹ ہے, شی ہیڈ ملٹیپل ایشوز, آپ نے اس کی شادی کر دی, وہ اگلی جگہ جا کے ساس کے ساتھ بھی لڑائی, شوہر کے ساتھ بھی لڑائی, ایک طوفان بدتمیزی, آپ کیسے سالو کر لیں گے اس کو؟ وہاں تو بہت مشکل ہے. جہاں ٹیپیکل ایشوز پرابلمز ہیں, ایک تو یہ ریزن ہے. آپ کیونکہ ریزنز پوچھ رہی ہیں ڈائیورس کی, تو ایک اور ریزن میں یہاں بتاتا چلوں, اور یہ میرا میسج ہے پوری سوسائٹی کے لیے,
کہ جب آپ سے پوچھا جائے نا, کوئی لڑکی والے آپ سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ لڑکا کیسا ہے, بلیو یو می 99% لوگ جھوٹ بولتے ہیں, بتاتے ہی نہیں. ہو سکتا ہے لڑکے کے کوئی 40 افیئرز ہو, وہ کوئی شراب پیتا ہو, نشہ کرتا ہو, کوئی شخص آپ کو بتاتا ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا پرابلمز ہیں. یہ میں اپنی پرسنل چیز بتا رہا ہوں کہ میری بہن کا رشتہ آیا, میرا بڑے اچھے دوست کا بیٹا تھا, کسی اور ملک میں تھا, وداؤٹ نیمنگ آئی ایم ٹیلنگ یو. اسی ملک میں میرا ایک اور دوست جو کہ 15 سال سے میرا دوست تھا, میرے گھر آنا جانا, میرا ان کے گھر آنا جانا, اس سے میں نے پوچھا یار وہ فلاں بندے کا بیٹا ہے, ذرا مجھے بتاؤ کیسا ہے. بھائی جان بڑا زبردست منڈا, فلانا ٹینگڑا, تعریفوں کے پل. اچھا اچانک میں نے ایک اور شخص کو فون کیا جس کے ساتھ میری کوئی زیادہ لیکس نہیں تھی, صرف وہ میرے لیکچر سنتا تھا, یہ جو مذہبی لیکچر میں ریکارڈ کرتا ہوں کبھی کبھی, تو وہ مجھے کہتا تھا میں آپ کے لیکچر بڑے غور سے سنتا ہوں, میری بیوی بھی سنتی ہے, تو ہم بڑے امپریس ہیں. تو میں نے کہا یار مجھے یہ انفارمیشن چاہیے. کہتا میں آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا. اس لڑکے کے گھر میں ایک نان مسلم لڑکی آتی ہے, اس کے پیرنٹس کے سامنے آ کے رہتی ہے ہفتہ ہفتہ, اور کوئی بات نہیں کر رہا, اور کوئی شخص آپ کو بتا نہیں رہا. اب آپ بتائیں ایسے جگہ پہ اگر آپ کا رشتہ ہو گیا تو بعد میں کیا ہوگا, تو بعد میں کیا ہوگا, اس کا سلوشن کوئی نہیں ہے نا. بلیو یو می, یہ میری سب کے لیے میری آپ لوگوں کو ایڈوائس ہے, خدارا ایک تو اچھی طرح چیک کریں. ہم لوگ چیک ہی نہیں کرتے, رشتے سے پہلے ہم نہیں چیک کرتے. لیکن عثمان اس میں یہ ہے کہ آپ چیک پھر کریں کس طرح, ہاں یہ بھی ہے نا, اس کی طرف میں آنے جا رہا تھا کہ مجھے کیسے پتا چلا. میں رات کو اٹھ کے نا تہجد پڑھتا تھا, ہر نماز میں دعا کرتا تھا کہ یا اللہ, کیونکہ میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی 2 سال پہلے, تو اب سب سے چھوٹی بہن ہے میرے پاس ہی نیروبی میں تھی, UN میں انٹرنشپ کرنے آئی. تو میں نے کہا میری ذمہ داری ہے یا اللہ ہمیں ایسے لوگ ملانا جو ٹھیک ہو. بالکل. تو اس دعا کا یہ اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آنکھوں کے سامنے وہ چیز لے کے آ گیا جو میں نے سوچی ہی نہیں تھی. تو یہ میری ایڈوائس ہے پیرنٹس کے لیے کہ آپ جب بھی رشتہ ہو تو فیملی پوری ذمہ داری سے. سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ رشتے آ رہے ہوتے ہیں, ہاں نہیں مل رہی ہوتی ہے. ہم اس معاشرے کا ایسا ہے کہ لڑکی کی عمر اگر بڑھ رہی ہے اور جیسے کوئی پہلا رشتہ آیا اور وہاں پہ ہاں مل گئی, تو سوچے سمجھے بغیر فوراً سے پہلے پیرنٹس وہاں پہ رشتہ کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ پہلی ہاں ہوئی ہے, اچھا آگے بھی بیٹیاں ہیں, 4 بیٹیاں اور ہیں, 3 بیٹیاں اور ہیں, تو بڑی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو باقیوں کا کیسا ہوگا. تو اس چیز میں ہم نے بہت سارے رشتے پھر بعد میں ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھے کہ مکمل وقت نہیں دیا گیا اور بعد میں طلاق ہو جاتی ہے. اچھا ہم بریک سے پہلے ایک بات کر رہے تھے, میں روبینہ کو بھی شامل گفتگو کروں کیونکہ کافی دیر سے وہ خاموش ہیں اور مجھے لگا وقت نہیں ملا, کہ ایکسٹرا میرٹل افیئر بھی اب 2020 کی اگر ہم لوگ بات کریں تو ہم اب آج کے زمانے میں ایکسٹرا میرٹل افیئر بہت بڑھ چکے ہیں. مردوں کے بھی اور خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے, بہت سارے مسائل ہیں, دونوں گھر کو سنبھالتے ہیں, کام کرتے ہیں, میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, باہر انٹریکشن بھی ہوتا ہے, مسئلے پھر وہ گھر آتے ہیں. آپ کی کیا آبزرویشن ہے اس پر؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ جو میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے, جو رشتہ ہے, وہ ٹرسٹ کی بیس پہ تو ہی قائم ہوتا ہے. تو جہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ٹرسٹ شیٹر ہوتا ہے, ٹرسٹ نہیں میاں بیوی ایک دوسرے پہ کر رہے ہوتے, تو وہاں پہ پھر اختلافات آنا شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اس میں ایک جو مین ریزن ہے کہ وہ لیک آف کمیونیکیشن, کیونکہ جب ٹرسٹ جو ہے آپ کا ختم ہوتا ہے تو وہاں پہ کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے دونوں میاں بیوی کے درمیان. اور کیونکہ سم ٹائم یہ واقعی جو ٹرسٹ نہیں کر رہی ہوتی بیوی جو ہے ہسبینڈ پہ, یا وہ اس پہ نہیں ٹرسٹ کر رہا تھا, تو اس کی ریزن ہوتی ہے اس میں یا تو کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. بٹ سم ٹائم اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ٹرسٹ وہ نہیں کر رہے, لیکن اس کے درمیان کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں ہے, دونوں لوگوں کی اپنی پرسیپشن ہوتی ہے کہ وہ رانگ پرسیو کر رہے ہوتے ہیں کہ باقی اس کا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, یا ورک انوائرمنٹ میں وہ کسی کے ساتھ اچھی بات چیت ہے تو بیوی یہ لیتی ہے کہ شاید اس کا ریلیشن شپ ہے, اور اسی طرح شوہر بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بات ہے کہ کیا ان کے درمیان کمیونیکیشن گیپ تو نہیں. اگر گیپ نہیں ہے, وہ ایک دوسرے کو بات چیت سے یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں, تو ان کو سچائی کیا ہے ان پہ عیاں ہو جاتی ہے. بٹ اگر گیپ آ جاتا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں دنیا کی بڑے سے بڑا مسئلہ جو ہے بات چیت سے وہ سالو کیا جا سکتا ہے. تو ایک جو ہمارے معاشرے میں ڈائیورس کی شرح بڑھی, اس کی یہی ریزن بھی ہے کہ ہمارے میاں بیوی کا شرح کن علاقوں میں زیادہ ہے, شہروں میں زیادہ ہے یا دیہاتوں میں زیادہ ہے؟ میں نے اکثر دیکھا ہمارے جو گھروں میں یا باہر کبھی ہم لوگوں کا اگر جانا ہو کسی چھوٹے جگہ, یا جو ہمارے ڈومیسٹک ہیلپس بھی ہوتے ہیں, کہ وہ بڑی آسانی سے ان کے 3-3 4-4 بچے, کم عمر میں شادی ہو گئی اور پھر طلاق ہو گئی.
फिर मर्द की भी शादी हो गई, फिर औरत की भी शादी हो गई, फिर तलाक हो गई, और इतना आसान गुड्डा गुड्डी का खेल कई दफा लग रहा है। I'd like to respond to this. मैंने बड़े साल लीगल एड की है, और लीगल एड आप उन लोगों के लिए करते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो मुस्तहिक लोग होते हैं। जब उधर मसले आते थे, निकाह नामे आते थे, 2-4 चीज़ें जो मैंने नोट की, एक तो ये जो नीचे है हमारा तबका, उनके निकाह नामे हम सो कॉल्ड मिडिल क्लास से ज़्यादा फिल हुए होते थे। उन्होंने शर्तें भी लिखी होती थी, उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें बीच में लिखी होती थी। हमारी तरह कांटे नहीं लगे होते थे, हमारे तो यूं सीधे कांटे, उधर फिल हुए होते थे और बड़ी ठीक ठाक शर्तें होती थी। दूसरी चीज़ ये कि उधर ये मसला नहीं है कि तलाक हो गई, जो वो हम मिडिल क्लास वालों का इशू है, हमारी इज्जत का, वो तो तलाक हो जाए, जिस तरह भी कह रही हो, आज तलाक हुई है 3 महीने बाद इद्दत के बाद वो अगली शादी कर देंगे, उनमें दिस इज नॉट अ सोशल इशू। इस तरह से मैं एम टॉकिंग अबाउट जो बिल्कुल नीचे तबका है आपका, जो जिसको आपने रेफर किया। ये जो इश्यूज है ना हमारे कि जी हाय लड़की का क्या होगा, तलाक हो गई, ये मिडिल क्लास के हैं, या हमारे उधर जो है इट्स वेरी इजी, वहाँ स्टिग्मा भी नहीं है तलाक का, ये तलाक का स्टिग्मा भी मिडिल क्लास ही है जिसमें है। सो मैं तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। एक निकाह नामे में लिखा था बच्चे पैदा नहीं हुए, शादी हुई नहीं, निकाह हो रहे कि तलाक हो गई तो बच्चे बीवी के पास रहेंगे, वो भी लिखा हुआ था। ओह, पहले से जहाँ पे आपका माइंड इस तरह का बनाया जा रहा है। जेब खर्च भी लिखा होता है, ओके, जेब खर्च भी लिखा होता है, सारा कुछ लिखा होता है। लेकिन ये हमारे हैं जो पूछते नहीं है, जो कहते हैं जी बदशगुनी हो जाएगी निकाह के वक्त। भाई वो तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, एक आपने उसको फिल करना है। हमने जब तरामीम की थी तो हमने एक तरमीम ये भी कर दी थी कि निकाह नामा लाजमी तौर पे हर कॉलम फिल होगा, और जो मियाँ बीवी जो 2 बंदे शादी कर रहे हैं आप उनसे तो पूछते नहीं है, सही, सारे बैठ जाते हैं बीच में जो भी करने, लेकिन जिनकी एक्चुअल शादी है उनसे आप नहीं पूछ रहे होते कि आप क्या चाहते हो। ठीक है खलीक साहब, क्या कैसे ऐसा माहौल बनाया जा सकता है, वो क्या इकदाम किए जा सकते हैं जिससे एक घर टूटने से बच सके, क्योंकि हमारा जो दीन है वो तो मोहब्बत इखलास का हमेशा दर्ज देता है, तो कहाँ तक बर्दाश्त कर लेना चाहिए, जो हमने बात की कि मर्द हो औरत हो दोनों को सब्र रखने चाहिए, और कौन सी ऐसी वो वजूहात है कि जब लिमिट क्रॉस हो जाए तो जहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब आप अपनी राहें जुदा कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कोई डिज़ाइन करके तो बात नहीं दी जा सकती। हर मर्द का, औरत का, ख़ानदान का अपना स्टेमिना, अपना बर्दाश्त है, और अपने सरकमस्टांसेस हैं, जो भी हालात हैं। हमने अगर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो हमारे लिए आइडियल अज़वाज मुतहरात हैं नबी अलैहिस्सलाम की बेटी। बेशक नबी अलैहिस्सलाम की बेटियों में से वो आखिरी बेटी, 4 बेटियों में से जो आखिर तक ज़िंदा रही और जिनकी सीरत हमारे सामने वाज़े तौर पे मौजूद है, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बेशक आप देखें कि क्या हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर का सारा काम करती थी कि नहीं? क्या उन्होंने कहा कि ये मेरा हक नहीं है, ये मैंने काम नहीं करना? यहाँ तक कि वो चक्की चलाते हुए हाथ में छाले पड़ जाते थे, और नबी अलैहिस्सलाम के पास आए गुलाम लेने के लिए, तो आपने गुलाम की बदली तस्बीहात दी। आज उन्हीं तस्बीहात को तस्बीहात फ़ातिमिया भी कहा जाता। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर 33 मरतबा, अल्लाह अकबर 34 मरतबा आपने पढ़ना। ये नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को तालीम दे के उम्मत की तमाम बेटियों को समझा दिया है कि घर कैसे चलाना। इसी तरह आप देख लें हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम अपने वक्त के नामवर तरीन ताजिर, मक्के की एलीट क्लास के एक फ़र्द, और उनकी जो बेटी थी वो मील का सफ़र करती थी ये खजूर की गुठलियाँ चुनने के लिए। ये चीज़ें हमें क्या सबक देती हैं? आज की ख़वातीन के लिए तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी आसानी पैदा कर दी कि घर में पिसा हुआ आटा आ रहा होता। अब तो आगे से ये है कि भाई वो पेड़े भी खुद नहीं बनाने, सब कुछ करना। अब मैं ये बात करता हूँ तो आप मुस्कुरा देती हैं। बात ये है कि जो अब देखिए, आप मेरी बात मुकम्मल नहीं होने देंगे ना तो नेचुरली बात ऊपर जाएगी, फिर मेरी बहन नाराज होगी कि आपकी आवाज़ ऊंची हो गई। आवाज़ ऊंची हो जाती है। अब आप देखें कि आज की माओ बहनों को देखें, मैं जब ख़वातीन की बात करता हूँ ना तो मेरी भी बेटी है, कल उसने अपने घर जाना है इंशाल्लाह, ठीक है। मैं जब ख़वातीन की बात करता हूँ तो मेरी भी माँ है, मेरी भी बहनें हैं, बहन नहीं बहनें, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है।
تو یہ نہیں ہوتا کوئی مرد کی بات کرے تو عورتیں اس کا تعلق نہیں, عورت کی بات کرے تو, یہ پورا ہم سب اس میں گندے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں عورت کو جو سہولیات تھی نا, صحابیات اس کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی, صحابیات اس کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. لیکن صحابیات کا کتنا شکر تھا, کتنا ورک تھا, کتنا کام تھا, کتنی محنت تھی. سارے حقوق کو چھوڑ دیں کہ مرد کے حق زیادہ ہیں یا عورت کے. مرد صحابہ کی پیروی کریں, عورت صحابیات کی پیروی کریں, حضرت فاطمہ کی پیروی کریں, حضرت اسماء بنت ابی بکر کی پیروی کریں, سارے مسئلے حل ہیں. مسئلے حل وہاں یہ ہوتے ہیں, نہ پیروی میں نے کرنی ہے نہ آپ نے کرنی ہے. ہم نے سوالات سے گتھیاں سلجھانے کی کوشش کرنی ہے, سوالات سے گتھیاں نہیں سلجھتی, عمل سے سلجھتی. میں فلی ایگری آپ کے اس پوائنٹ سے. لیکن ہمارے پاس ایسے بھی تو واقعات ملتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی ملتے ہیں واقعات, اور عمر بن عبدالعزیز کے بھی واقعات ملتے ہیں. خلیفہ وقت تھے جب وہ اپنی گھر میں جو ڈومیسٹک اس طرح سے اپنی بیوی کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے, رسول اللہ بھی اپنے کام خود سے کیا کرتے تھے. یہ بھی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جہاں پر یہ سب بھی ہوتا تھا. اور دیکھیں خلیق صاحب, اب جو آپ نے بات کی وہاں پہ آپ نے بڑی اچھے طریقے سے آپ نے بات بتائی کہ کس طرح سے بی بی فاطمہ سے بڑا تو ہمارے لیے کوئی اور, ہم تو انہی سے مثال لیں گے. لیکن آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے وہ اپنے سارے ڈومیسٹک جو کام تھے وہ کرتی تھیں, اور واقعی ہی ہمیں بڑی سہولت ہے آج کے دور میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا, پھر وہ گفتگو آپ لوگ پھر کہیں گے کہ کہیں اور چلے گی. مردوں کے لیے بھی تو ایک وہ ہے نا کہ انہوں نے بھی کیا کیا کیا, اس کے باوجود صرف اگر عورت نے یہاں پہ یہ کیا, یہ بھی ایک واقعہ اس کی تھوڑی سی دم رہتی, میں مکمل کر لوں, دم رہتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ کے لیٹے ہوئے مٹی میں, حضرت فاطمہ سے ناراض ہو گئے. کتنی بڑی بات ہے. وہ فاطمہ جس کے ہاتھ پہ ہاتھ چھلنی ہو چکے ہیں, ان سے حضرت علی ناراض ہے. کس سے ناراض ہے؟ نبی کی بیٹی سے. دونوں کی آپس میں انبن ہو گئی. یہ انبن ہونا نیچرل ہے بھائی, یہ انبن نہ ہونا یہ خالی ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے. یہ آپ نے کبھی ڈسکس کیا کہ ان ڈراموں کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں, ان فلموں کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں؟ بالکل. یہ پالش ہو کے جو شادی سے پہلے ملتے ہیں اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں. یہ بڑی وجوہات ہیں. اب یہ دیکھیں, حضرت علی باہر مٹی میں لیٹے ہوئے ہیں اور حضور آتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ یا ابا تراب, ابو تراب ان کو وہاں سے لقب ملا, اے مٹی والے اٹھ جاؤ. کیا بات ہے, پتہ چلا دونوں میں انبن ہو گئی. تو بھائی میاں بیوی میں چھوٹی موٹی انبن یہ نیچرل چیز ہے, یہ تو محبت کی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. جی عثمان صاحب کہہ لیں. چلیں آپ بولیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی, بیسیکلی مولانا صاحب نے بہت اچھے طریقے سے, ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا. ٹھیک ہے جی, جو آپ باعث عزت ہے, کوئی بات نہیں, آپ کا بھائی. جو چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ تربیت والا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا, وہ میں خود بھی آبزرو کرتی ہوں کہ یہ خطوط جو ہیں نا تربیت کے, وہ بدل چکے ہوئے ہیں ہمارے یہاں پہ, لڑکوں اور لڑکیوں کے بھی. بیکاز میں اپنی جب میں پریکٹس میں ہوتی ہوں تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں جب اس طرح کے پرابلمس آتے ہیں. آج کی عورت جو ہے نا وہ بہت اسٹرانگ عورت ہے, جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی, میں اس کو نیگیٹو نہیں لیتی, ٹھیک ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں نے یہ آبزرو ضرور کیا ہے, وہ اسٹرانگ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو رشتہ ازدواج بنانے کی تربیت نہیں دی جا رہی. یہ میری آبزرویشن ہے, معذرت کے ساتھ جو سب لوگ مجھے سن رہے ہیں, بیکاز اٹس بین 12 years in the field, اور میں روزانہ بیسس پہ اس طرح کے کیسز دیکھتی ہوں. اور ایٹ دا سیم ٹائم مرد جو ہے اس نے یہ وہ بہت ساری چیزوں میں بہت آگے چلا گیا ہے. وہ رشتہ ازدواج کو کسی اور طرح سے ٹریٹ کرنا شروع ہو گیا. یہ میں ڈیش ڈیش ورڈز میں بات کر رہی ہوں, اور میں سمجھ رہی ہوں کہ شاید لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے. اس کو وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کہ اس کو ایک بہت ہی چمکتی دھمکتی عورت بہت اٹریکٹ کر رہی ہے, وہ ہے, دیٹ از ٹرو کہ وہ بہت اٹریکٹ کر رہی ہے. اپنے گھر والی عورت جو ہے اس کو اتنی اٹریکٹ نہیں کر رہی. اس میں 2-3 ریزنز ہیں. ایک ریزن یہ ہے کہ ہماری عورت نے پروفیشنلی گرو کیا ہے, ایز وائف اس نے گرو نہیں کیا. آئی ایم سوری بٹ دس از ٹروتھ. کیونکہ اس نے وہ ایلیمنٹس جو کہ اس کو ایک اچھی بیوی بنا سکتے ہیں, دور بدل گیا ہے, ٹائم بدل گیا ہے, اس ٹائم کی ضروریات بھی بدل گئی ہیں. تو ہمیں اسلام ہمیں اس چیز کی بھی اجازت دیتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی گرو کرنا ہے, آپ نے 1400 سال پرانی چیزیں نہیں کرنی, ٹھیک ہے. سو آج کی عورت نے چیزیں ساری پرانی ہی ہیں, اس کے کانسیپٹ میں بیوی وہی پرانے والی ہے, مگر جب اپنے رائٹس کو ڈیمانڈ کرتی ہے تو اپنے اندر وہ ریجیڈیٹی ویسے ہی ساتھ لے کے آ رہی ہوتی ہے. یہ ایک ایلیمنٹ ہے اس میں. ایٹ دا سیم ٹائم
مرد جو ہے اس نے یہ تو ایکسیپٹ کر لیا کہ اس کو ایک چمکتی دھمکتی عورت چاہیے، مگر اس عورت کے ساتھ اس نے چلنا کیسے ہے، اس نے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے، یہ نہیں اس کو پتا. تو یہاں پر آ گیا کانفلکٹ، آ گیا یہاں پر اس کی چوائس میں بھی کانفلکٹ آ گیا، اور جب گھر کی بات آئی تو پھر وہ مسائل پہ جانا ہے. بڑی آپ نے زبردست بات کی، اس کو تھوڑا سا ذرا تفصیل کے ساتھ باقی ہمارے گیسٹ کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے اور اسی پوائنٹ سے گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور بریک سے پہلے ڈاکٹر طاہرہ رباب صاحبہ بڑی زبردست بات کر رہی تھی، اس کانفلکٹ کی بات کر رہی تھی جس میں مرد الجھ کر رہ جاتا ہے کہ اس کو وہ چمکتی دمکتی چیز بھی اچھی لگ رہی ہے، لیکن جو گھر جو وہ بیلنس نہیں پھر کر پاتا، یا کانفلکٹ ہے، یا سمجھ نہیں پاتا، یا کرنا کیا ہے، کس چیز میں مرد یہاں پر آ کر پھر الجھ جاتا ہے. بیسیکلی دونوں ہی اس ریلیشن شپ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. میں یہ سمجھتی ہوں آپ یہ دیکھو کہ اگر دنیا میں آپ ریلیشن شپس کو کیٹیگرائز کریں تو دنیا میں سب سے پہلا ریلیشن شپ ہسبینڈ اور وائف کا بنا تھا. پہلا ریلیشن شپ ماں باپ اس کے بعد بنے. ٹھیک ہے، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پہلا ریلیشن شپ تھا تو اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے. اب لڑکی اور لڑکا جو ہے جب اس ریلیشن شپ کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے، شادی کن پیرامیٹرز کے اوپر ہوتی ہے پہلے ہی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ہمارے یہاں پہ جب لڑکی پڑھ لیتی ہے تو اس کی شادی کی سوچ لیتے ہیں کہ تیاری ہو گئی. لڑکے کو جاب مل جاتی ہے، سوچ لیتے ہیں جاب شادی کے لیے تیار ہو گیا. کوئی بھی بندہ اس چیز کے اوپر فوکس نہیں کرتا کہ ایموشنلی، فزیکلی اور اس کی وہ تربیت ہوئی ہے جو ایک شادی شدہ زندگی کے لیے چاہیے یا نہیں چاہیے. جو چیزیں وہاں پہ چاہیے، وہ بیہیورل چینجز جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں نا نبیہ، وہ نہیں ٹرینڈ ہوتے. جب وہ نہیں ٹرینڈ ہوتے تو پھر کانفلکٹ ارائز کرتا ہے. آپ دیکھو کہ شادی سے پہلے لڑکی میں اتنی زیادہ، جس کا ایک رسپانسبل ہمارا میڈیا بھی ہے، اتنی ہائر ایکسپیکٹیشنز ایک آدمی کے بارے میں اس کے دماغ میں ڈال دی جاتی ہیں کہ وہ ایک ایسے گھر میں جائے گی جہاں پہ یہ بڑا گھر ہے، 10-12 نوکرز پڑے ہوئے ہیں، ہر بندہ اس کا آرڈرز لینے کو ہے، اور اس نے کسی کو جواب دہ نہیں ہونا. یہ پہلے سے اس کا امیج بنا ہوا ہے. اب لڑکا کیا سوچ رہا ہے، وہ لڑکی آئے گی، اس نے سب کچھ مینج کرنا ہے، اس نے میری سارے دکھ درد دور کر دینا. اس کی اپنی یہ کانسیپٹ. اچھا، یہ والا جو تھوڑا سا سلسلہ ہے، یہ چونکہ انڈیا پاکستان، یہ ہم لوگ ساتھ رہے اور بہت ساری جو کلچرل چیزیں ہیں وہ ہم نے وہاں سے بھی اڈاپٹ کی، کیونکہ خلیق صاحب نے تو پروگرام کے آغاز میں وہ بتا دیا جوائنٹ فیملی سسٹم کا کہ وہ بھائی آپ کریں، حسن سلوک کریں، لیکن جہاں پر بیوی کی ڈیمانڈ ہے تو آپ کو اس کو وہاں پہ الگ گھر دینا ہے. لیکن چونکہ کچھ چیزیں ہمارے کلچر کا حصہ ہیں اور وہ ہم سے دور نہیں ہو رہی اور ہمارے گھر بھی ٹوٹ رہے ہیں اس وجہ سے. ایکسپیکٹیشنز اور ریئلٹیز میں جب کانفلکٹ آتا ہے نا، ریلیشن شپ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں تھوڑا سا ایڈ کرتا جاؤں جو آپ نے کہا، پھر مولانا صاحب کے واقعے پہ میں اس کو الیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، باقی سارے رشتے تو بنے ہوئے ہیں، ماں باپ بیٹا. جس رشتے میں ہمیں انویسٹ کرنا ہے وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ. صحیح. ہم کیسی انویسٹمنٹ کرتے ہیں؟ ہم پلاٹ لیتے ہوئے تو بہت سوچتے ہیں، باقی ہر چیزوں میں ہم بڑا دیکھتے ہیں گاڑی کیسی لینی. اب جب یہ آپ نے میاں بیوی کے رشتے میں بن گئے ہیں تو اس رشتے کو آپ جیسی کھاد ڈالیں گے ویسا رشتہ بنے گا. آپ اس میں ہیٹ روز دکھائیں گے تو یہ نفرت بڑھتی چلی جائے گی. آپ پیار دکھائیں گے تو یہ پیار بڑھتا چلا جائے گا. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نے جو واقعہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت علی حضرت فاطمہ کی جب لڑائی ہوئی تو اس کا اینڈ کیسے ہوتا ہے؟ یہ میسج ہے ان پیرنٹس کے لیے، ان بھائیوں کے لیے کہ اگر ان کے گھروں میں جب اختلاف ہو تو وہ کیا کریں. مثال لیں وہاں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو واپس لے کے آئے گھر، درمیان میں خود لیٹے، ایک طرف حضرت فاطمہ کو لٹایا، ایک طرف حضرت علی کو لٹایا. دونوں کا ہاتھ پکڑا، درمیان میں خود لیٹ گئے. اس کو فاطمہ کو کہا ادھر ہاتھ دو. حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، صلح کرائی اور پھر پوچھا دونوں سے اب تمہاری صلح ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں صلح ہو گئی. پھر جب باہر جاتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان تو بڑے خوش تھے. صحابہ نے پوچھا کہ اے نبی آج کیا ایسی بات؟ تو انہوں نے کہا میں نے علی اور فاطمہ کی صلح کرا دی. اب آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بھی کوئی تھا؟ ہمارا تو مسلمان ہونے کے ناطے پورا یقین ہے. اتنی محبت کی مثالیں اپنی بیگمات سے جو بتائیں، مثالیں دیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ وہ اتنا خوش تھے کہ میری بیٹی کی صلح ہو گئی. آج کے باپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں تو چیف منسٹر ہوں،
میں تو چیف شوہر نے یہ کہا ہے فوراً گھر آ جاؤ, تمہارے شوہر نے یہ کہا ہے, اس کی جرت میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں. دونوں سائڈ سے ہو رہا ہے, دونوں سائڈ سے, اینڈ وائس ورسا, بالکل وائس ورسا آئی وڈ سے, کہ اسی طرح لڑکے والے کہتے ہیں انہوں نے ایسے کیسے کہہ دیا, یا لڑکے کے باپ یا لڑکی کی ماں. یہ جو انٹرفیرنس ہے نا, صلح کرانے والے لوگ تو رہ ہی نہیں گئے. آپ نے پوچھا کہ طلاق کی وجہ کیوں زیادہ ہے, میں کہتا ہوں طلاق کی وجہ اس لیے زیادہ ہے کہ عدم برداشت صرف میاں بیوی میں نہیں, ان کے پیرنٹس میں, ان کے بھائیوں میں, اس معاشرے میں عدم برداشت اتنی بڑھ گئی ہے. بہت زیادہ کام کرنے کی اتنی ضرورت ہے کہ وہ جو ایجوکیٹ پرسن لوگوں کو کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ پہلے تو اس بات کو سمجھیں, جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, کہ بھائی اپنا مدعا ہے یا اگر اپنا مسئلہ ہے تو اس کو سالو ہم نے کرنا ہے, ہماری ماں بہن چاچی مامی تائی نے نہیں کرنا. اپنے گھر میں چار دیواری میں رکھے نا اپنے مسئلے کو, جا کے ڈھنڈورا مت پیٹے, پوری دنیا کو مت بتائیں. نبیہا, جہاں آپ خود نہیں سالو کر سکتے تو قرآن میں ہی حکم ہے کہ ایک مصالحت کرنے والا بیوی کی طرف سے اور ایک خامد کی طرف سے آپ کریں جو آپ کی صلح کرائے. لیکن اصل بات آ جاتی ہے نیت کی, اور کہ اگر آپ چاہتے ہی نہیں, اور اس میں جو اگلا ہے اس میں میاں بیوی پہ ہے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ صلح ہو تو اللہ راستہ کھول دے گا. لیکن اگر میاں بیوی ہی صلح نہیں چاہتے اور جو صلح کرانے والے ہیں وہی صلح نہیں چاہتے, پھر صلح نہیں ہوگی. لیکن یہی بات ہے کہ آپ ایگوز سے آگے آپ کو چلنا ہے نا, انا اپنی جو ہے اس کو پیچھے رکھنے. مسئلے ہوتے, ایک چیز یہ بھی ہے فائنینشیل ایشوز بہت ہیں آج کل. ڈیورس کے ریزنز میں ہم جو جا رہے ہیں, بہت سے گھرانے ہیں جہاں اوپر کی آمدنی کے مطالبے بہت ہیں, چادر چھوٹی ہے, خرچے زیادہ ہیں, نہیں بھی ہے. دیکھو اچھا برا وقت ہر کسی پہ آتا ہے. آج اگر میرے پاس کوئی چیز ہے, اللہ رحم کرے کل نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, حالات تو ٹرن کر جاتے ہیں نا, لیکن وہ حوصلے کے ساتھ اس چیز کا مقابلہ کرنا شاید لوگوں میں نہیں رہ گیا. اور دس گوز فار بوتھ پارٹیز. بیوی میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ صبر نہ کر سکے کم آمدنی پہ یا دقت کے ٹائم پہ, اور خامد کا بھی ہو سکتا ہے کہ جب دقت آئے, مشکل آئے, تو اس کے ریاکشنز اس طرح کے ہو جائیں کہ بیوی کے لیے اس کے ساتھ گزارا کرنا ناممکن ہو جائے. پھر جو چیز ہے طلاق کی, دھوکے بہت ہیں. ہمیں کسی نے بتایا کہ جی تصویریں کسی اور کی دکھاتے ہیں, آگے کوئی اور ہوتا ہے. اسی طرح میرے ہسبینڈ واز جوکنگ, کئی دفعہ پرانی تصاویر دکھا دیتے ہیں, اور یہ ابھی سے نہیں ہے. واز جوکنگ, کسی رشتہ دار کا بہت پرانا, اپنے دادا پردادا کے زمانے کا بتا رہے تھے کہ تصویر جو اچھی شکل والے لڑکے کی دکھا دیتے تھے اور 5 رشتہ دار انہی کی شکل پہ بھگتا دیے. وہ دیکھو نا, یہ آج بھی ہو رہا ہے, آج بھی ہو رہا ہے. اور آپ کس طرح, شہروں میں کم ہوگا, دیہاتوں میں کیونکہ ہر جگہ ہو رہے ہیں. اچھا نبیہا, زمانہ تھوڑا سا آ گیا, اب واٹس ایپ کا اور جو ہے وہ لائیو ویڈیو کا زمانہ آ گیا ہے. اتنا آسان نہیں ہے. when you're talking about arranged marriages, آج کل کیا مشکل آ رہی ہے, آج کل اچھے رشتے ملنا بہت بڑی مشکل ہے. آپ کے جو compatibility اور وہ اس کے ہے, ایک تو ہے نا آپ کی وہ قوم جو ڈیٹنگ شیٹنگ کر لے گی اور جو دیکھ لے گی, میں اس کو برائی نہیں کہہ رہی, if you are within certain limits, کہ آپ مل رہے ہو, آپ کو کوئی پسند آ گیا, کئی کام آ گیا, آپ کر لو شادی, نکاح حلال کام ہے. لیکن جہاں ارینج میرجز آپ کر رہے ہو, جیسے عثمان پہلے کہہ رہا تھا, how do you judge, کس طرح آپ کر سکتے ہو؟ آپ پولیس والے پیچھے لگا دو, آپ لوگوں سے پوچھو گے, قریب والوں سے پوچھو گے, وہ ظاہری باتیں نہیں بتائیں گے, لڑائی کا خدشہ ہے. پھر جو چیک کرا رہا ہے اس کو یہ ہوگا کہ جی ان کو پتہ نہ لگ جائے, مائنڈ کر جائیں گے, اگر رشتہ ہونا بھی ہے تو کوئی پہلے سے ہی بات نہ خراب ہو جائے. لیکن اصل آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے نا کہ جو کچا چٹھا ہے نا, دونوں فیملیز سامنے ہی رکھتے, آپس میں بیٹھیں, بتا دیں جی ہاں یہ ہماری ہسٹری ہے, وہ ایسا نہیں ہو پاتا نا پریکٹیکلی. لیکن میں تو آئیڈیل سچویشن کہہ رہی ہوں کہ, لیکن پھر جب بعد میں چیزیں کھلتی ہیں, جس طرح میری بیٹی کی فرینڈز ہیں, ان کی شادیاں ارینج میرجز, 2 دفعہ ان کے ساتھ دھوکے ہوئے. وہ جس طرح شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا, ابیوز, ڈرگز, یو نو سو مینی تھنگس. شادی کے بعد ٹھیک نہیں ہوتا. شادی از ناٹ این انسٹیٹیوشن جو آپ کے بچے کو ٹھیک کرنے کے لیے کیے, چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو, وہ ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہے. شادی کا انسٹیٹیوشن تو از آپ کی آپس کی محبت
اور نسل آگے بڑھانے کے لیے. وہ آپ کے بچے کی تربیت گاہ نہیں ہے وہ انسٹیٹیوشن. اس میں ایک بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ ایک سب سے بڑی غلطی مجھے لگتا ہے, آپ کی بات آگے بڑھائیں گے اگر جو بریک کا کہا جا رہا ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ربیہ اینڈ روبینہ کو بھی شامل گفتگو کریں گے اور وائنڈ اپ بھی کریں گے, نوٹ بھی لیں گے ہمارے مہمانوں سے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک جی, آپ کو کہیں گے پروگرام میں خوش آمدید. اور ابھی ہمارے جتنی بھی آڈینس ہے ان کو ہم یہاں پہ ایک اچھی اور مزیدار خبر دیتے چلیں کہ وہ جیت سکتے ہیں ڈھیروں انعامات, لاکھوں کے انعامات, اور بہت ہی ہے آسان کیسے کہ اب کوکا کولا آپ کو پتہ ہے وہ تو ہر گھر میں ہوتا ہی ہے, آپ ڈنرز پہ جائیں, لنچ پہ جائیں, تو یہاں پہ پیل اینڈ ون جناب یہ آفر آپ کے لیے کوکا کولا لا رہا ہے, کولیبریشن ہے ود ایزی پیسہ. تو بڑا آسان ہے, لاکھوں کے انعامات آپ کیسے جیت سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو بڑے آسان طریقے سے کوکا کولا کی بوتل پر سے آپ نے ایک جو ہڈن کوڈ ہے یا جو خفیہ نمبر ہے وہ آپ نے تلاش کرنا ہے, اور وہ آپ تلاش سکتے ہیں اس کو پیل کر کے اس طریقے سے جی. اور کوڈ آپ کو اس طرح سے بینر کی اس سائڈ پر لکھا ہوا نظر آئے گا. اور بڑا آسان یہ ہے کہ آپ نے اس کے بعد ایزی پیسہ کی اپلیکیشن آپ نے اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور یہ کوڈ آپ نے وہاں پہ دینا ہے, جس کے بعد آپ جیت سکتے ہیں ایک دن میں لاکھوں روپے کے انعامات. سو پیل اینڈ ون آج ہی اگر آپ لوگوں کے گھر میں بوٹلز موجود ہے تو اس پر سے کوڈ تلاش کریں اور ایزی پیسہ کی آپ لوگ جو اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے کوڈ وہاں پہ ڈال کے لاکھوں کے انعامات آپ جیت سکتے ہیں. گفتگو کو جناب ہم آگے بڑھاتے ہیں اور عثمان صاحب کی گفتگو جو ہے اس پر بریک آ گئی تھی, تو میں چاہوں گی کہ ہم لوگ وہیں سے کنٹینیو کریں. فائنل نوٹ بھی ہم ہمارے مہمانوں سے لیں گے. تھینک یو جی. میرا خیال ابھی تو آخری سیگمنٹ ہے, اٹ لکس لائک اٹس گوئنگ ٹو اینڈ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں صلح کر لو تو ہم لوگ, میں بھائی ہوں نا تو اپنی بہن کو شاید میں ڈانٹ کے کہوں گا اپنے میاں سے سوری کرو, سیم وے وائس ورسا اس طرح ہوتا ہے. اب یہ ہم کہہ تو دیتے ہیں وقتی طور پہ, لیکن کیا وہ صلح لانگ لاسٹنگ ہوگی؟ وہ وقتی طور پہ میرے ڈر سے یا لڑکا اپنے باپ کے ڈر سے سوری کر دیتا. یہ جو سوری ہے نا یہ اندر سے آنی چاہیے, یہ آپ کے اندر آپ کو یہ فیلنگ آنی چاہیے کہ آپ نے غلطی کی ہے. اور غلطی کا احساس بھی نہیں ہم سم ٹائم کر پاتے نا, غلطی کر کے احساس کرنا اور واقعی معافی مانگ لینا یہ بڑی بات ہے, اور یہ بہت سارے مسئلوں کو وہیں پر اینڈ کر دیتا ہے. اچھا یہ احساس کیوں نہیں آتا؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے جیسے ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں نا ویسے ویسے ہمارا احساس مرتا جا رہا ہے. جیسے جیسے ہم دین کے قریب آئیں گے, بہت ساری ہم نے کلچر کی باتیں کی, ہم نے ہمارا اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی رکھا, جو بہت ساری چیزیں میرے خیال سے ہم بہتر کر سکتے ہیں جب ہم اپنی سوسائٹی کو بہتر کریں گے. کیونکہ سوسائٹی روبینہ اگر ایجوکیٹڈ ہوگی, ہماری پڑھی لکھی ہوگی, ہم اس کو اتنی اویئرنیس دیں گے تو وہ دین کو بھی سمجھ سکے گی اور اس معاشرے کو بھی سمجھ سکے گی اور پھر ہی عمل کرے گی نا. ایک ان پڑھ شخص تو اس کو بیلنس کر کے چیزوں کو لے کر نہیں چل سکتا. تو کیا کرنا پڑے گا سوسائٹی کو میچور کرنے کے لیے, شعور اجاگر کرنے کے لیے, تعلیم کو عام کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیں ایک تو کیونکہ ہم نے بہت ساری وجوہات کی بات کی, بٹ یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دو وجوہات جو کہ ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہیں ان پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گی. کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں ابھی بھی بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں ارلی میرجز ہیں, یعنی کہ چھوٹی عمر میں شادیاں کر دی جاتی ہیں. تو جو چھوٹی عمر کی شادیاں ہیں تو اس میں بھی یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ کمپیٹیبلٹی جو ہے میریٹل ریلیشن شپ میں وہ نہیں سم ٹائم آ پاتی, جس کی وجہ سے اس نتیجے تک ہم پہنچتے ہیں. اور ایک دوسری چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ ہے فورس میرجز. ایک تو ہم بات کر رہے ہیں نا ارینج میرج کی, کہ ارینج میرج میں تو ہم بچوں سے پوچھتے ہیں نا کہ کیا وہ اس پہ راضی ہے, ہوتی فیملی کی طرف سے ہیں. لیکن فورس میرجز وہ شادیاں ہیں جہاں پہ فورس کر کے پراپرٹی کی وجہ سے یا کوئی اور ریزن کی وجہ سے وہ کر دی جاتی ہیں. تو ہم نے ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ کیا بڑھتی وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی جو سب سے امپورٹنٹ جو پریونشن اس طریقے میں اس میں آتی ہے وہ ہے ایجوکیشن, کہ ہمارے مرد کی بھی ایجوکیشن اتنی ہی ضروری ہے, عورت کی ایجوکیشن بھی اتنی ہی ضروری ہے. اور پھر
फिर जब एजुकेशन के साथ बात आ जाती है तरबियत की, कि जब बच्चियां हैं या बच्चे घर पे हैं तो मेरा अगर बेटा और बेटी है तो मैंने उनकी तरबियत किस तरह की है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में किस तरह मैंने उन्हें बताया है और घर में वो किस तरह उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि फैमिलीज, ऐसी भी फैमिलीज हैं जहाँ पे ये साइकिल चलती है, जैसे अगर घर में वायलेंस हो रहा है तो बच्चा बड़ा होके जब वो वायलेंस देखता है वो बड़े होके वही काम करता है। तो हमने ये देखना है कि हमने घर में अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करनी है और उसको तालीम से किस तरह लिंक करते हैं। और तालीम ज़रूरी है मर्द औरत दोनों के लिए। और हमारे ब्रॉडर लेवल पे जब हमारे बहुत सारे इस वक्त वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो उसमें हम फैमिली इंस्टीट्यूशन का जो रोल है उसको भी शामिल करें और किस तरह ये जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है और उसको हम किस तरह अपने बच्चों के लिए उनकी एजुकेशन में शामिल करके आगे चल सकते हैं। एक पेशेंस जो है, बर्दाश्त का मादा हमारी सोसाइटी में कम होता जा रहा है, वो हमने अपने बच्चों को शुरू से तरबियत करनी है कि बर्दाश्त का मादा कैसे हमने अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि ये बहन भाइयों का आपस में या पेरेंट्स के साथ जो रिलेशन, अगर उसमें बर्दाश्त का मादा बच्चों में नहीं है और हम उसको वहीं पर नहीं टोकते तो आगे जाके वही जो है वो मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में आती है। ठीक है, खलीक साहब तरबियत की बात की, मास्टर को बिल्डअप करने की बात की कि किस तरीके से हम वहाँ पे तालीम को आम कर सकते हैं, अपने रवैयों में हम लोग तब्दीली ला सकते हैं। और जब हमें वहाँ से सीखने की ज़रूरत है तो कुरान मुकम्मल किताब हमारे पास, जिससे कोई बेहतरीन किताब मौजूद नहीं है, हम वहीं से सबक अपने लिए लेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी पैदा कर सकें। तो किस तरह इस माशरे में, हमारे रिश्तों में हम एक वो बैलेंस कायम रख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ वही हदीस कोट करूँगा जो सबसे पहले उस्मान भाई कर चुके थे, फिर मैं भी कर चुका था, कि आगाज़ रिश्तों का होता कहाँ से? औरत से ही होता है ना। लिमा लिहा वली जमा लिहा वली दीन लिहा वली हसबिहा। औरत से शादी माल की वजह से, जमाल की वजह से, उसके हसब नसब की वजह से या उसके दीन की वजह से। दीन वाली औरत को लेकर कामयाब हो जाओ। अब जब दीनदार औरत से शादी होगी ना, फिर सारे मसले भी निभ जाएंगे, फिर जो औलाद होगी उसकी भी तरबियत होगी। तो आज एक तो आपका वक्त मुख्तसर है, मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि मेरे समेत हर बंदा देख ले कि उसके घर में अगर वो बाप है तो बाप की हैसियत से, अगर वो माँ है तो माँ की हैसियत से, उसके अपनी गोद में इस्लाम की तरह वो मुतासिर किससे है, वो अपने बच्चों को सिखा क्या रही है, सिखा क्या रहा है, अपने कौल से, अपने अमल से। बच्चा आपके अमल से सबसे ज्यादा सीखता है, आपके कौल से भी, आपके अमल से सबसे ज्यादा सीखता है। तो हम अपने बच्चों को दिखला क्या रहे हैं, सिखा क्या रहे हैं? क्या हमारे बच्चों के सामने ये 100 चैनल खुले हैं जिसपे कोई पाबंदी नहीं, हर किस्म की चीजें आ रही हैं? अगर हमारे बच्चों ने खास इसी माहौल के अंदर परवान चढ़ना है तो फिर ऐसे ही होगा कि हमारे बच्चे जाके, चाहे वो लड़का हो सकती है अगर तरबियत, बुनियाद से, माँ बाप अगर अपने बच्चे की, अभी भी कहते हैं ना कि इट्स नॉट टू लेट, कि हम बेहतरी पैदा कर सकते हैं अपने माशरे में, और कोशिश करते रहना चाहिए कि अगर आप जिम्मेदारी सिर्फ अपने घर की, एक और बात करूं, एक और बात, हमारे निज़ाम तालीम में भी कमी है, हमारे निसाब तालीम में भी कमी है। ये कमी वालिदैन अपने घरों में पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल हिना साहब, आप नबिया, मैं आई वुड लाइक टू से कि मैरिज इज़ लाइक ये कोक की बोतल नहीं जो अभी दिखाई, जिस तरह तुमने ऑडियंस को बताया कि ये घर घर में मौजूद है और इसकी एडिक्टिव जो एक है और जो इसका ल्योर है वो कोक की बोतल की तरह है। जब आप उसको पील करते हैं अंदर से, आप उम्मीद करते हैं कि इनामी नंबर निकल आएगा। लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट, मैरिज इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है? वो कोई इनामी नंबर नहीं है, यू हैव टू वर्क एट इट। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो है ट्रस्ट बिटवीन द वाइफ एंड द हस्बैंड, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और बैलेंस। ये वो इंग्रेडिएंट्स है जिसको आपने ऐड करना है अपनी लाइफ में, अपने रिश्ते में। मिजान, यस। बीवी के हकूक अदा करने का ये मतलब नहीं होता कि माँ बाप के हकूक अदा नहीं करो। माँ बाप के हकूक अदा करने का मतलब ये नहीं होता कि बीवी के हकूक अदा नहीं करो, ठीक है? सो जब तक आप मीज़ान नहीं कायम करोगे, तराजू नहीं कायम करोगे, बैलेंस नहीं करोगे, तो कोई भी रिश्ता नहीं निभेगा। और दैट इज़ द क्रक्स ऑफ इट। बैलेंस रख लोगे तो सारा अमन ही अमन है। ना माँ बाप को इंटरफेयर करने दो, ना बीवी को करने दो, बैलेंस रखो, ये बंदे का काम है। ठीक है उस्मान साहब, आपने तो प्रोग्राम के शुरू में एक वैसे वो बात की थी ना कि वो मर्द अगर जो है वो बात वहां पर अधूरी रह गई थी, मैं चाहूंगी कि आप उस बात को जरा कंप्लीट करेंगे कैसे? अगर कोई सुन रहा है, अगर कोई भी मतलब कोई औरत भी सुन ले कि हाँ मैं ये शादी नहीं अपनी खत्म होने दूंगी, या मर्द अगर ठान ले और वो उस तरीके से वो इंग्रेडिएंट्स जिसका जिक्र हिना साहिबा ने किया फिर उनको वो ऐड भी करे,
تو واقعی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, واقعی بدل سکتی ہیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ نہیں یار یہ غلط ہو رہا ہے. جس طرح ڈاکٹر طاہرہ رباب صاحبہ سے ہم نے بریک میں بات کی تھی کہ کچھ عناصر کا ہم نے بات کیا کہ کچھ ان کے پاس پیشنٹس ایسے آتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہاں یہ مسئلہ ہے, تو اگر آپ اپنا مسئلہ جانتے ہیں اور آپ جب حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. وہ بات ادھوری بات ذرا مکمل کر کے میسج اور پھر ہم وہ بات پوری ہوئی نہیں اس وقت, لیکن اگر پوری سنتے تو آپ مجھ سے ایگری کر جاتے. اس سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ ایک بہت ہی اچھی بک ہے 5 Languages of Love written by Jerry Chapman. وہ مسلمان نہیں ہے لیکن اس نے اسلام کے بہت قریب تر یہ کتاب لکھی. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مرد کیسے, کیونکہ جب ہم کہتے ہیں ہم قوام ہیں تو ہماری ذمہ داری بھی تھوڑی سی زیادہ ہے. ہم اگر تھوڑا سا زیادہ برداشت کر لیں نا, تھوڑا سا زیادہ, تو عورت one way or the other آپ کو فالو کرے گی. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. اس میں کوئی کسی کو برتری یا کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا تھا, یہ میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ جب میں نے تھوڑی برداشت زیادہ دکھائی تو میری بیگم میری دیوانہ ہو گئی. Very well said, ربیہ. جی لاسٹ کمنٹس آپ سے لیں گے کیسے ہم اپنا سٹریس اور اینگر بھی کنٹرول کرنا, اٹس ٹف تھنگ, لیکن اگر ہم لوگ کر جائیں تو بہت سارے مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں. اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا میرے خیال سے کہ اگر وہ ہم سیکھ جائیں, تھوڑا سا اس حوالے سے آپ ہمیں بتا جائیں. میرے خیال سے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمیں اویئرنیس ہو that what we are going through, what we are feeling, what you are feeling about the other person. ایک اور چیز میرے سامنے کافی آتی رہی ہے وہ یہ ہے فزیکل اپیرنس. کافی ویٹ لاس یا کم ہو جانا, وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن کا لوز کر دینا, انٹیمیسی کے بیچ میں پرابلمز ہو جانا اس وجہ سے. یہ ایک بہت ہی زیادہ سیریس مسئلہ رہا ہے, ہوتا ہے, جو سامنے آتا ہے. آئی تھنک کہ وہی جو پہلے سب ایکسپرٹس بات کر چکے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے اس شادی کے اوپر کام کرنا ضروری ہے, ریلیشن شپ کے اوپر کام کرے, اس کو ٹائم دیں اور پھر دین گو فرام دیئر. میں صرف یہ کنکلوڈ کروں گی کہ شادی اور شادی کا تعلق جو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ, یہ دنیا میں سب سے اہم تعلق ہے. سب سے اہم تعلق اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کی زندگی بھی آسان ہونی ہے اور آپ کے بچوں کی زندگی بھی آسان ہونی اور آپ کی اپنی بھی آسان ہونی, یعنی یہ سینٹر ہے. تو اگر آپ کا سینٹر ٹھیک ہوگا, اور اس سینٹر کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے, خود بخود ٹھیک نہیں ہوتی, بہت ساری نوک پلک جو ہے اس میں ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کو کبھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور کبھی کمپرومائز کروانا بھی پڑتا ہے. مگر کمپرومائزز جو ہیں ہمیشہ ولنگلی ہونے چاہیے. عثمان صاحب نے بہت خوبصورت بات کی, اپنے پارٹنر کو چنتے وقت کوشیس رہیے آپ کو چاہیے کیا. بالکل. اور اگر آپ کے ماں باپ ایون آپ سے یعنی بات نہیں بھی کرتے اس بارے میں تو بھی ان کے کان میں ضرور ڈالیں کہ آپ نے کیا آپ کو چاہیے, تاکہ وہ ٹھیک سب جائے. پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, اپنا سب نے نوٹ بڑا اچھا دیا. یہاں پہ میں بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنا کوئی بھی مسئلہ, اپنا کوئی بھی معاملہ, کوئی کانفلکٹ آپ لوگوں میں آ جاتا ہے تو اس کو انسیٹلڈ مت چھوڑیں. کوئی زخم ہے نا, آپ اس کو کھلا نہیں چھوڑتے, آپ اس پہ پٹی کرتے ہیں, اس کا مرہم کرتے ہیں, دوائی لگاتے ہیں. تو میاں بیوی کے ریلیشن میں جب لڑائی ہو جاتی ہے, کوئی ایک بات کھٹک رہی ہے, یہ بری لگ رہی ہے, تو اس کو ادھورا مت چھوڑیں, بیٹھ کے اس مسئلے کو سلجھائیں, کیونکہ وہ کچھ مسائل یا کچھ باتیں ہمیشہ آپ کے دل میں آپ کے اندر رہ جاتی ہیں, وہ پھر اگلی لڑائی میں نکل کر باہر آتی ہیں. تو اپنے مسائل کو انسیٹلڈ مت چھوڑیں, ان کو سالو کرنا سیکھیں اور ایکسپریس کرنا سیکھیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایکسپریس نہیں کرتے, ہم ہمیشہ غصے کا اظہار کرتے ہیں, ہم کبھی محبت کا اظہار نہیں کرتے. ایک جملہ, صرف ایک جملہ. آئیڈیل سچویشن صرف کہانیوں میں ہوتی ہے اور ڈراموں میں ہوتی ہے, اس لیے ان چیزوں سے امپریس نہ ہوا کریں, معمولی انبن ہوتی رہتی ہے. سمجھو ہمیں اجازت, انشاءاللہ کل ہوگی ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.